رجیم تھا چینج ہو گیا, حکومت آ گئی, مل گیا, اب وہ جتنے بھی پلان ہیں وہ کر رہے ہیں, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, پابندیاں بھی ہو رہی ہیں, کہ جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ کام تو کہیں نظر ہی نہیں آیا. خرم دستگیر صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ ہمیں تو بلا کے بتایا گیا تھا ایک کوئی دیو ٹائپ چیز آ رہی ہیں, کوئی نئے چیف آئیں گے کہ نومبر میں کوئی وہ سب کچھ تہس نہس کر دیں گے, اس سے پہلے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے. صابر شاکر صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ صابر شاکر صاحب آپ کے وقت کا. سر, رجیم تھا چینج ہو گیا, حکومت آ گئی, مل گیا, اب وہ جتنے بھی پلان ہیں وہ کر رہے ہیں, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, پابندیاں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ کام تو کہیں نظر ہی نہیں آیا, یعنی عوام کو ریلیف دینا. تو یہ حکومت پھر بدلنے کا صرف یہی معاملہ تھا کہ گرفتاریاں ہوں, پابندیاں ہوں, بس یہی کچھ تھا؟ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ یہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. یہ معیشت, ان کا رجیم چینج کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان میں سے کسی کی بھی پریورٹی حکومتی معاملات کو درست کرنا نہیں تھا. خرم دستگیر صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ ہمیں تو بلا کے بتایا گیا تھا کہ نومبر میں کوئی دیو ٹائپ چیز آ رہی ہیں, کوئی نئے چیف آئیں گے, وہ سب کچھ تہس نہس کر دیں گے, اور اس لیے اس سے پہلے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے. گورننس کا ایشو نہیں تھا. پھر جاوید لطیف صاحب نے کہا ہمیں تو گھر بلا کے کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں, اگر تحریک عدم اعتماد نہ آئی تو آپ بھی مارے جائیں گے اور ہم بھی مارے جائیں گے. تو اس طرح کی گفتگو کی گئی اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں, اور ان کی ابھی تک کسی بھی سائڈ سے نہ تو تردید کی گئی اور نہ ہی کوئی مقدمہ درج کیا گیا, کیونکہ وہ براہ راست ایک الزام تھا ان لوگوں پہ جو کہ اس وقت طاقتور لوگ ہیں, مقتدر لوگ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی ہلکی سی گرم ہوا بھی نہیں آنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی تھیں, تو اس لیے یہ ترجیح نہیں تھی. ترجیح تو تھا کچھ پاور شیئرنگ فارمولہ ہے جو کہ طے پایا ہے. وہ پاور شیئرنگ فارمولہ آگے نہیں بڑھ رہا, اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے, اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ پاور شیئرنگ فارمولہ جب عمل پذیر ہو, ابھی چونکہ ہوا نہیں ہے اور آر سی او بھی ابھی تک مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوا, اپنے ہدف اس نے ابھی تک مکمل طور پہ اچیو نہیں کیے, بلکہ وہ ناکامی کی طرف ہے اب تک کی صورتحال کے مطابق. اور وہ نہ آپ نے ناکام بنایا نہ میں نے بنایا, یہ سب کچھ ناکام بنایا ہے پاکستان کے عوام نے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سب کچھ ہوا ہے. کیونکہ جب پاکستان کے فیصلے دبئی میں, واشنگٹن میں, لندن میں اور کہیں اور ہوں, اور ڈرائنگ رومز میں ہوں, پاکستان کی تقریر کے فیصلے, اور وہاں پہ جہاں پہ قومی سلامتی, قومی مفاد اور جغرافیائی حدود اور نظریاتی حدود کا تحفظ ہونا ہوتا ہے, وہاں پہ پاور شیئرنگ فارمولے طے پائیں اور ملک سیکنڈ پریورٹی نہیں بلکہ تھرڈ پریورٹی پہ چلا جائے. تو صابر صاحب پھر کس جانب اس وقت جا رہا ہے؟ جو ہیٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے, تو یہ اس وقت سچویشن کہاں جا رہا ہے, خاص طور پر ملک کی سیاست, اور ملک اس وقت کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہیٹ اسی لیے بڑھائی جا رہی ہے جی کہ رکاوٹیں ہیں. آپ رکاوٹ ہیں, میں رکاوٹ ہوں, بول ٹی وی, اے آر وائی ٹی وی, ان سب کو وہ کہتے ہیں بند کر دیں, ان کو تالے لگائیں. تالے لگانے کے بعد جب لگ جائیں گے تالے تو کوئی بولے گا نہیں, جب بولے گا نہیں تو پاور شیئرنگ فارمولہ جب ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس کے خلاف پھر باقی بھی نہیں بولیں گے, کیونکہ 2 آلریڈی چینل اگر بند کر دیے جائیں تو تیسرا کون بولے گا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ڈویژن ہے ہماری صفوں میں, اور خوش ہو رہے ہیں لوگ, اور بہت معمولی سی فائدے کے لیے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان 3 مہینوں میں 4 سال کے بقایا جات بمائے سود وصول کیا جا چکا ہے. اور یہ کوئی سوال جب پوچھا جائے گا پارلیمان میں, جب کوئی رجیم یہ فارغ ہوگی, اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ کس نے کتنا وصول کیا, کس کے کتنے بقایا جات تھے بغیر آڈٹ کے, کتنے وصول کیے, وہ ساری چیزیں آئیں گی. تو یہ اسی طرف جا رہا ہے. یہ ساری آوازیں اسی لیے دبائی جا رہی ہیں, یہ مقدمات اس لیے درج کیے جا رہے ہیں, ٹیلی ویژن چینل اس لیے بند کیے جا رہے ہیں, اور وہ ٹی وی چینل
اور وہ آوازیں جو کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے پاکستان کے لیے اٹھی ہیں، ان کو آپ نے دیکھا کہ ایک مماثلت میں آپ کو بتا دوں جی کہ بول ٹی وی، یہ سارے جتنے بھی اس وقت آپ کے نامور چہرے نظر آ رہے ہیں یہ سارے بول ٹی وی میں تھے جی، اور بول ٹی وی کی بھی پہلے خبر باہر چھپائی گئی اور باہر سے ریپروڈیوس کروائی گئی، ریپروڈیوس کروا کے یہاں پہ پھر آنن فانن ایک آپریشن کیا گیا، بالکل، اور یہی کام ARY کے خلاف کیا جا رہا ہے جو شعیب شیخ کے کیا گیا، سلمان اقبال صاحب کو بھی اسی تگڑے میں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کیونکہ یہ دھمکیاں موصول ہو چکی تھیں جب میں ARY میں تھا، اس وقت یہ موصول ہو چکی تھیں کہ ہم نشان عبرت بنا دیں گے سلمان اقبال کو، ارشد شریف کو، صابر شاکر کو، ARY کو، یہ پوری فہرست دے دی گئی، تو اس لیے یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہو رہی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیسیکلی ایک RCO کو کمپلیٹ ہونا، RCO مین ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے، اور یہ پاور شیئرنگ فارمولا پرویز مشرف صاحب اور اس وقت پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے درمیان بھی طے پایا تھا، جس کو NRO 1 کہا جاتا ہے، اور اب یہ NRO 2، یہ NRO 2 نہیں ہے بلکہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔